باغ جنت کے ہیں بارے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نارگاہ ہے دشمنان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجدار اہل بیت۔ امام اکبر نے تلوار سے لائی، کیڑی تلوار سے لائی؟ کیڑی تلوار؟ کہ امام مولا حسین نے اپنے بیٹے سے دی او تلوار کو چلائی۔ جڑا میرے اقبال بھی بولے، اقبال کہنا بارے حق در خاک و خو تندیداس بار بس در لا الہ تندیداس۔ اقبال کہنا یا مولا حسین نے کربلا کے میدان پہ اپنی جان قربان کی تھی اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پڑھ گئی۔ اقبال کہنا بارے حق در خاک و خو تندیداس بس لا الہ تندیداس۔ اقبال کہنا یا مولا حسین نے کربلا کے میدان پہ حضور کے دین جھنڈا بلند کیتا، قیامت و حریت کا نشان بن کے رہ گیا۔ اقبال کہنا تا قیامت کر استبداد کر، خون موجے او چمن آباد کر۔ اقبال کہنا قیامت تک مولا حسین نے جڑے 72 تن کٹائے نا تے اپنی جڑی گردن کٹائی اپنے نانے دے دین واسطے، قیامت تک باطل دا پنجہ توڑ کے چلے فرمایا موجے خون او چمن آباد کر۔ اقبال کہنا قیامت تک مولا حسین نے حریت دے باغ کو اپنے خونہ سینچ کے رکھ چھڑے۔ جو امام علی اکبر گیا نا، امام علی اکبر گیا نا جو کربلا دے جو یزیدی فوجی نے جناب لمحہ پایا تے لمحہ پاندے انہوں نے جناب بڑے بڑے جناب اپنے چند جو بھیجے سامنے، انہوں نے کہا جاؤ مقابلہ کرو، جیڑا سامنے جاندو امام علی اکبر ایک ضرب دے نال، وہی ضرب جیڑی جناب مولا کائنات نے ابر بن عبد القدر کی تھی، وہی ضرب مولا علی اکبر نے جو چلائی نا جناب یزیدی لشکر جناب بڑے بڑے جنگجو لمحہ پاندے رکھ چھڑیا۔ تو آپ واپسی آئے نا تے گھر میں دے جائے آپ نو پیاس لگے، اے ذرا بڑی توجہ والی گل سنی، آپ کو جو پیاس لگی نا یہ تاریخ دے وچ کی لکھیا ہے، روایات میں راوی کی لکھتا کہنے تے آپ کو پیاس لگی تے آپ واپسی آئے تے آگے فرمایا کوئی پانی چاہیے گا، فرمایا ایک بار مولا حسین نے فرمایا پانی تے کوئی نہیں تے پیاس نہ آپ نے ڈھال میں سن، فرمایا ایک گل ہے، فرمایا اس میں 55 میں ایسی مولا حسین نے فرمایا امام علی اکبر نے فرمایا تو میں 55 دے وچ ایسی تے میرے نانے جان نے میری زبان نو چوسیا سی۔ فرمایا امام علی اکبر نے فرمایا مولا حسین نے فرمایا او تم میری زبان چوس لے کہ او لذت محسوس کر لے تیری پیاس بجھ جائے گی۔ اے گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا۔ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جان عالم فرمایا عالم دی جان نہیں نکلتی کہ مولا حسین نے اپنی گردن کٹا دی، فرمایا جان عالم ہو فدا احسان دم میں آلے اے اہل بیت نال محبت والوں کے اعظم تھلے ممبر تو تھلے اترے تے دو زانو ہوتے مولا حسین نے قدمہ وچ بیٹھ تے اپنا امامہ اتار کے اینج کر کے تے مولا حسین نے قدمہ وچ رکھیا تے فرمایا حضور تسی ممبر دی گل کرتے ہو ساڈے سراں دے آواز بھی تہاڈی وجہ تو فاروق اعظم نے کی فرمایا تھلے اتر کے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے او فاروق اعظم جنہاں جناب میں للکار در کیسر و کسرا کی جناب کم جاندہ سی کہ آج نواز رسول نے کہا کم بچے ہیں اور جانتے ہیں نا قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے یہ ہے در قدر کون ہے جبریل اعظم اور تیرا احمد ہے ہاں ہر نبی ہو گیا۔ مولا حسین تو کہہ رہے ہیں کہ یزید نے قومی خزانہ لوٹ کر کھا گیا ہے اور میں اس لیے یزید کے مقابل میں آیا ہوں اور جو قیامت تک ان یزیدوں کے ساتھ کھڑا ہو اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب دوست سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ تو پھر دل سے ان یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ کہتے ہو کہ ہم اسوہ شبیر پہ قائم
جاتے ہو، سر کیوں نہیں ہے؟ آ جاؤ بیعت کر لو ورنہ یزید این کر دے گا تے مینوں آرڈر ہے کہ آپ نے پتہ کی فرمایا دھیان نہ گل کر تینوں پتہ تیرے سامنے کون کھلوتا ہے؟ فرمایا حسین ابن علی تیرے سامنے کھلوتا ہے تے فرمایا سیدہ پاک کا پتر کھلوتا ہے تے فرمایا نہیں جائے گا حسین شاست حسین جی ہست حسین فرمایا دین دی پناہ قیامت تک حسین دی راہ دے ہوتے قیامت تک دین دی پناہ دیتے بھائی حسین دی راتی ہست حسین دی پناہ حسین سرداد نداد در دست عزیز حقا کے بنا لا الہ است حسین آپ نے خطبہ دینے دینے فرمایا تسی میں اپنے جناب خطوط بھی لکھیں تسی کہنے جناب مصارت نام حاصلہ بھی کیتا آیا تے فرمایا یاد رکھنا وسیعود اللہ عنکم اے مولا حسین کے خطبے کا آخری جملہ آپ نے فرمایا ہم قریب اللہ تعالیٰ قیامت تک حسین کی راہ پر چلنے والوں کو بڑے بڑے لشکروں سے بے نیاز کر کے آتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو یہی ہے حسینیت آپ نے یہ بیان کرنے والی بات نہیں ہے ذرا سوچے تو صحیح کربلا کا میدان ہو اور دوپہر کا وقت ہو جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے شکست دیکھی اسی سر کو اٹھا کے چلے شکست دیکھی اسی سر کو مولا حسین کے سر نے نیزے پر بھی قرآن پڑھا نیزے پر بھی کیا پڑھا قرآن پڑھا اور قرآن کی وہ آیت کون سی پڑھی کاف کی آیت کون سی پڑھی ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم مولا حسین کی آیت سن کر یہودی نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس یہودی نے کہا تھا نا اس سر کو ایک رات اتنے پیسے لے لو اور میرے گھر میں جگہ دے دو جب رات ہوئی نا صبح کا وقت تو مولا حسین کے سب نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو یہ آیت پڑھی ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا فرمایا لوگ تو اصحاب کہف کی باتوں پر پریشان ہوں گے لیکن اب حسین کے جب کیا حسین نے قربانی دے دی ہے اب کیا مطلب اصحاب کہف کی بات سے پہلے حسین کا تذکرہ ہوا کرے حسین کی نشانیاں لوگ بیان کیا کریں گے حسین نے کیسے کربلا میں کھڑے ہو کر اپنے نانے کے دین کی پہلے داری کی اور پھر ذرا سوچے تو صحیح اس دین کے لیے مولا حسین نے گردن بٹھائی پھر مولا حسین نے گردن نہیں بٹھائی امام علی اکبر کو بھی قربان کر دیا امام علی اکبر کو تیر لگا کر اتنے بچپن کی حالت میں اور امام علی اکبر نے تو یزیدی فوجی لمحہ بھی پایا نا بعض روایات میں 80 کے قریب آپ نے لمحہ پا چھڑیا جناب پھر وہ منظر کی ہونا بھائی اور کربلا کا منظر ہی کیسا ہوگا جب امام علی اکبر نے یزیدی لمحہ پایا ہوئے گا پھر چلتے چلتے جب مختار صاحب کی آیا نا صفی جناب قادران نے امام حسین کو بدلہ لینے کے لیے تو جب آیا نا دستک دی جو اس وقت جناب کربلا کے میدان میں تھے نا تو عمر بن سعد کے گھر دستک ہوئی انہیں کہا جی کون انہیں کہا جی عمر بن سعد کو باہر بلاؤ گل کرنی انہیں کہا جی وہ تو حجرے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھیا جب مختار فقیر سپاہی نے کہا کہ انہوں اس ٹائم تسبیح یاد نہیں جو امام حسین کے کربلا کے میدان میں چاہے تو کربلا سے بھی مولا حسین کا مقابلہ کر رہے سی کہ اس ٹائم انہوں تسبیح یاد نہیں جناب انہوں نے دروازہ کھولے تھے اندر انہوں کٹ کے باہر لے کے آئے پھر ایک امام قادران نے امام حسین کا مختار سب کی جناب پڑھ کے رکھے ایک میں رب دیا اپنی اپنی شان ہے اینی یہ تو میرے اینی جنہیں کو کام لے لگے یہ رب دیا اپنی اپنی شان ہے جنہیں کو کام لے لگے مولا حسین نے کام لیا تو پھر بعد وہ بھی جناب موڑ گیا یہ رب دیا اپنی اپنی شان ہے ایک آپ نے نام جامع ترامات الاولیاء علامہ یوسف نبھانی نے لکھیا نا کہ ایک بندہ جنہوں حدودی زیارت ہوتی سی جناب ایک دفعہ مطلب کربلا سے واقعے تو بعد حدودی زیارت ہونا بند ہو گئی ایک دفعہ بڑی دور ہو میرے آپ کو انہوں نے زیارت کروائی تو نے کہا حضور میں کربلا کے دن میں جناب حسین ناسی نے جناب یزید ناسی حضور نے فرمایا میں نے اسی گل سے دکھ ہے کہ تو کربلا میں میرے حسین نواسے نہ کیوں نہیں کھلوتا ایسی گل سے دکھ ہے یہی تو آج فیصلہ ہو رہا ہے یہی تو امتحان ہے تلمید کہ کس نے کس کو خوش ہے یہی ہے کربلا یہی تو ہم آپ کو کربلا بتا رہے ہیں انہیں حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہے جہاں کلمہ حق اٹھا